بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس طرح سے اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ویسے تو سارے مہینے بابرکت ہوتے ہیں، شعبان کی جو برکات ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 15 بار پڑھے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 بار درود شریف پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے، تو انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اس کے رزق میں ترقی میں خوب ترقی ہوگی اور کسی کا محتاج نہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کی رات بھی آنے والی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی رسول اللہ بتلائیے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے۔ نیز یہ کہ 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ہے جو ہم سے بخشش مانگے، رزق مانگے، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو ایک بہت ہی خوبصورت دعا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اس یعنی ان کلمات کے ذریعہ دعا کی جائے گی اللہ اسے قبول کر لے گا، اور جب بھی اس کے ذریعہ کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا فرما دے گا۔ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بہت ہی احسان کرنے والا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے جلال اور اکرام والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت پریشان حال تھا۔ آپ نے پوچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے کہا بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں جنہیں تم پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں، ترجمہ، میں نے ایسے زندہ رہنے والے پر توکل کیا ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تمام خوبیاں اسی اللہ پاک کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ کوئی سلطنت میں اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائیاں خوب بیان کیا کیجیے۔ آپ کو کوئی پریشانی اور رزق کی تنگی درپیش ہے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر
ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا عمل لے کر آئی ہوں، ایک چھوٹی سی تسبیح کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے تو رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی اور پریشانی ہے جس سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، یا آپ لوگوں کے لیے ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ پر کیسے برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت کیسے آپ پر چھما چھم برسات کر رہی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ یا قہار یا وہاب یا رزاق، یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 500 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا، آپ کی جھولیاں خزانوں سے بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔